السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وقال تعالی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، موت کے بعد انسان کی اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ ہم کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں، کتنے نیک ہیں کتنے بد ہیں، وہ موت کے بعد قبر میں پتہ چلے گا۔ اسی لیے ہمیشہ ہمارا اکابر کہتے ہیں موت کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارا کرو۔ جو موت کو بھول جائے گا وہ فرعون بن جائے گا، حامان بن جائے گا، نمرود بن جائے گا، عتبہ بن جائے گا، شیبہ بن جائے گا، ابو جہل بھی بن جائے گا، ابو لہب بھی بن جائے گا۔ جو موت کو ہمیشہ سامنے یاد رکھے گا وہ ابو بکر بنے گا، عمر بنے گا، عثمان بنے گا، علی بنے گا، مہاجر بنے گا، انصار بنے گا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مستقل کتاب لکھی، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں یہی اصل چیز ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ بھئی ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ کیوں ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی اچھی بننے کے لیے۔ ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں اچھا کام کرنے کے لیے۔ یہ تمام معاملات کیوں ہیں؟ تاکہ مرنے کے بعد عزت والی زندگی اللہ عطا کرے، قبر کے عذاب سے اللہ ہمیں بچائے، حشر میں رسوائی سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہر طرح کے خیر ہمارے ساتھ مقدر فرمائے، ہر طرح کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ نیک سلوک کرے اور ہم سب جنت کے مستحق بنے، جہنم سے ہم لوگ بچیں، پل صراط میں کٹنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پل صراط پر بجلی کی طرح پار کرے، آب کوثر ہمیں نصیب ہو، سرکار کی شفاعت نصیب ہو۔ یہی تو تمام مقاصد ہیں۔ اگر ذرا برابر بھی ہم لوگ آخرت کو اپنے ذہن سے ہٹا دیے تو کیا ہوگا؟ آدمی مکار بن جائے گا، عیار بن جائے گا، عیاش بن جائے گا، شریر بن جائے گا، دغاباز بن جائے گا، بے وفا بن جائے گا، بے شرم بن جائے گا، گناہ میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں پوچھا گیا، حضرت ہمارے کام کا مقصد کیا ہے؟
اور ہمارے کام کی منتہا کیا ہے، کب تک ہم کام کرتے رہیں؟ بے کوئی نہ کوئی کام کا اینڈنگ ہوگا، نہیں ہوگا؟ کام کی حد ہوتی ہے، کام کی اینڈنگ ہوتی ہے، کام کہیں نہ کہیں جا کر اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو حضرت سے پوچھا گیا ہمارے کام کی منزل کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا آخرت۔ جب تک تمہارے دل میں، دماغ میں، خلوت میں، جلوت میں، زبان سے نکلنے والے ہر جملے میں آخرت نہ بس جائے تو سمجھو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خطرے میں ہو۔ جب آخرت بس جائے تو سمجھ جاؤ اب تم خطرے سے باہر نکل گئے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی جملہ نکلے گا، اس جملہ جو بھی زبان سے نکلتا ہے اس جملے کے پیچھے بندہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے پہلے تول بعد میں بول، پہلے تول بعد میں بول۔ جملہ ایک ہی جملہ حضرت ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں کہ ایک جملہ انسان کو جنتی سے جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایک جملہ، کسی کے سلسلے میں آپ نے حقیر فیصلہ سنایا، حقیر یا حقیر بات کہی، کسی کو توہین کیا، کسی کو گالی دی، اتنی سی بات، لیکن اتنی سی بات پر وہ دنیا میں جنتی بن رہا تھا، جہنمی بن گیا۔ ایک نیک آدمی، ایک بد آدمی، ان دونوں کی ملاقات ہوئی، بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ تو انہوں نے بدکار کو دیکھ کر نیک انسان نے کہا تو جہنمی ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو جہنمی ہے تو اب کیا ہوا؟ جہنمی ہے کہتے ہی اب بیچارہ بہت زیادہ فکر مند ہو گیا، ارے بھی میں جہنمی ہوں۔ وہ بیچارہ اتنا رویا دھویا، اللہ سے معافی مانگا، خیر دونوں کا انتقال ہو گیا۔ حشر کے میدان میں دونوں کی حاضری ہوئی۔ جب دونوں کی حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ارے بھئی جب جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا میں ہوں، تم کون ہوتے ہو جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے؟ تمہیں حق کس نے دیا؟ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ وہ بیچارہ خاموش۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ جس شخص نے جہنمی کہا، جس شخص نے جس کو جہنمی کہا اس کو اللہ نے جہنم میں بھیجا، اور جس کو جہنمی کہا وہ گیا جنت میں۔ کیوں بھائی؟ اس نے جو کہا میں یہ جہنمی ہے، اس نے اتنی توبہ کی، اللہ نے اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم گزرا ہے اور اس کے ظلم کی تاریخ ہے۔ 70,000 نیک اولیاء اللہ کو اس نے قتل کیا، علماء کو قتل کیا، حفاظ کو قتل کیا، بڑا ظالم۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ وہ جو ظلم پر ظلم کرتا تھا، آخری وقت میں اسے احساس ہوا میں نے بہت ظلم کیا ہے۔ آخری ایام، ہفتہ 10 دن مرنے سے پہلے خوب توبہ کیا، خوب استغفار کیا۔ مرتے وقت اس نے یوں کہا مجھے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو، میرے گال پر، میرے بال پر، میری داڑھی پر مٹی لگے اور یہ مٹی سے خاک آلود ہوتا رہا، الٹ پلٹ کرتا رہا اور اللہ کے سامنے معافی مانگتا رہا، یا اللہ میری زندگی میں جو کچھ میں نے خطا کی ان تمام خطاؤں کو تو معاف کر، میں تجھ سے ناک رگڑ کر معافی مانگتا ہوں، میری اس بے بسی پر رحم کر۔ اور خود کہنے لگا سعید ابن المسیب کے قتل نے
مجھے بہت زیادہ سبق سکھا دیا۔ سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کے قتل نے مجھے بہت زیادہ سبق سکھا دیا۔ اور وہ حجاج کی زندگی میں اس نے جو کام کیے ہیں، اس میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ ظلم تو زندگی بھر کرتا رہا، لیکن سب سے بڑا کام قرآن پاک میں زبر زیر پیش جو کچھ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ سب حجاج کے لگائے ہوئے زبر زیر پیش ہیں۔ اس سے پہلے زبر زیر پیش نہیں تھا قرآن پاک میں۔ قرآن پاک عرب حضرات پڑھتے تھے، عجمیوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، عجمی پڑھنے سے بہت پریشان ہوتے تھے، بھئی یہ کیا زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تشدید ہے، سکون ہے، کیا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو وہ لگانے کرایا حجاج نے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن پاک کے اعراب لگانے کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے توبہ کی توفیق دی، اور وہ توبہ کرتے 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 دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آخری وقت میں توبہ کی توفیق ملی۔ تو فرماتے گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں۔ انسان الانسان مرکب من الخطأ والنسیان۔ دوسرے علماء کیا فرما؟ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان۔ مرکب پڑھو، مرکب پڑھو، دونوں ایک ہی ہیں۔ مرکب پڑھو گے انسان پر خطا اور نسیان، بھول اور غلطیاں سوار ہیں۔ مرکب پڑھو گے انسان ہی بنا ہوا ہے، غلطی کا پلندہ ہے، گناہوں کا پلندہ ہے، بھول کا پلندہ ہے، بھول جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کی پوری اولاد کا نظارہ کرایا۔ سب چھوٹے 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 ذرہ کی شکل میں تھے، بالکل ایٹم جس کو کہتے ہیں ایٹم انگریزی میں، بالکل چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یہ کیا ہیں؟ ایک جگہ پر جمع تھے سب، تو یہ کیا ہیں؟ کہا یہ تیری نسل ہے قیامت تک آنے والی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معائنہ فرمایا اپنی پوری نسل کی۔ معائنہ کرنے کے بعد اس میں دیکھا یہ بہت زیادہ چمک رہا تھا۔ پوچھا اے اللہ یہ کون ہے؟ یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ اچھا اس کی کیا عمر ہے؟ کہا 60 سال۔ پوچھا میری کیا عمر ہے؟ کہا 100 سال۔ کہا اے اللہ جی میری عمر میں سے کچھ عمر ان کو دے دے۔ تو 40 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں سے نکال کر داؤد علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اب درخواست تو ہو گئی۔ اب 960 سال کی جس وقت عمر گزری تو کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ کہا آدم چلو۔ کہتے کہاں چلوں؟ ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں۔ آدم علیہ السلام اکیلے انسان ہیں جن کو اپنی اختتامی عمر بتائی گئی، آپ کو 1000 سال آپ کو رہنا ہے۔ کیوں؟ پریوار کو پھیلانا ہے۔ دادا پردادا سب بنے آدم علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام بتایا گیا یہ آپ کی پریوار، اور یہ پریوار پھیلے گی۔ اور حضرت آدم نے کہا اسرائیل سے اچھا بھائی تو جو 40 سال پہلے آ گیا کیسے آ گیا؟ پھر اللہ کے پاس گئے، اسرائیل پوچھنے لگی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے جلدی بھیج دیا 40 سال پہلے۔ کہاں جا کر کہو آدم سے کیا انہوں نے اپنے بیٹے داؤد کو بقیہ عمر نہیں دے دی؟ انہوں نے نہیں کہا تھا بھائی اتنے سال دے دو۔ اگر کہا بھئی آپ نے تو کہا داؤد علیہ السلام کو کچھ عمر دے دو تو وہ عمر دے دی گئی۔ تو اب یاد آیا آدم علیہ السلام، او ہاں جی میں دے دیا تھا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا نسی آدم بھول گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فنسی ذریتہ، تو پوری نسل بھولتی رہے گی۔ کرونا کے زمانہ آیا، ہم سب توبہ کیے، ہم نے دیکھا اپنے نظروں کے سامنے موت کو، توبہ کرنے والے توبہ کیے، استغفار کرنے والے استغفار کیے،
اللہ سے گر گرانے والے گر گرائے، رونے والے روئے۔ اپنے اپنے جنازوں کو جب دفن کرنے کے لیے گئے ہماری کیفیت بدل گئی اور ہم نے بہت توبہ کی، اور جب کرونا ختم ہوا سب توبہ ختم، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہیں۔ اور وہ زمانہ جو تکلیف میں ہم نے توبہ کی، استغفار کیا، ارے بھائی تمہارے ماں کی موت پر تم نے کیا کیا، تمہارے باپ کی موت پر تم نے کیا کیا، تمہارے بیٹا جو نوجوان کا جنازہ اٹھاتے ہوئے تم نے کیا کیا، تمہاری بیٹی کی وفات میں تم نے کیا کیا، تمہارے پوترے اور نواسے کی وفات میں تم نے کیا کیا، کیا تم نے اپنی توبہ بھول گئے؟ علماء فرماتے ہیں لوگ اپنی اپنی توبہ بھول جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی توبہ لکھ کر رکھیں، فلاں تاریخ میں نے توبہ کی اور یہ چیزوں سے توبہ کی، آئندہ سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، تلاوت نہیں چھوڑوں گا، ذکر نہیں چھوڑوں گا، غیبت نہیں کروں گا، مکاری نہیں کروں گا، عیاری نہیں کروں گا، دغا نہیں کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا۔ ہم نے توبہ کی تھی، وہ تمام توبہ بھول جاتے ہیں۔ نسی آدم فنسی ذریتہ، بھلاٹ کی بیماری۔ علماء فرماتے 3 چیزوں کو بھولنا نعمت ہے اور 3 چیزوں کو بھولنا زحمت ہے۔ 3 چیزوں کو بھولنا نعمت کیا؟ احسان کرو بھول جاؤ، احسان کرو بھول جاؤ، نیکی کرو بھول جاؤ۔ احسان کرنے کے بعد یاد نہیں رکھنا، ارے وہ ہیں وہی نا آپ جن کو میں 10 روپے دیا تھا بس اسٹینڈ میں، جی ہاں یاد آیا۔ پھر اس کے بعد ارے بھائی آپ وہی ہیں نا جن کو میں 10 روپے، جی ہاں یاد آیا۔ ارے بھائی آپ وہی ہیں نا جن کو میں نے چائے پلائی تھی، جی یاد آیا۔ ارے آپ وہی ہیں نا جو ہمارے پاس افطار کرنے کے لیے آئے تھے، جی یاد آیا۔ تو کیا مطلب؟ احسان جتلا رہے ہو، میں 10 روپے دیا، چائے پلایا، کھانا کھلایا، تمہیں افطاری کے لیے دعوت دی، تمہیں یہ دیا، تمہیں وہ دیا۔ لا يدخل الجنت منان، احسان جتلانے والا کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ ارے احسان نہیں جتلانا، لیکن علماء کہتے ہیں جس پر احسان کیا گیا ہے اسے احسان نہیں بھولنا چاہیے، محسن کو نہیں بھولنا چاہیے۔ لا البر لا یبلا والذنب لا ینسا، حضور نے فرمایا احسان کو کبھی پرانا نہیں ہوتا، احسان کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ ہمارے بچپن کے استاذ الف با تا پڑھائے تھے، مثلا کسی نے کہا ارے بچپن میں الف با تا پڑھائے تھے تبھی تم اسی الف با تا کے ذریعے سے پوری زندگی پڑھتے رہے، لکھتے رہے، تو جو کچھ تم نے لکھا اس کا ثواب اس استاد کو پہنچ رہا ہے جس نے تمہیں سب سے پہلے الف با تا پڑھایا۔ جو تم نے اردو سکھایا الف با تا، پوری زندگی جتنا تم اردو پڑھتے رہو گے، لکھتے رہو گے، عربی پڑھتے رہو گے، لکھتے رہو گے، جس نے تمہیں سب سے پہلے الف سے یا تک سکھایا وہ ثواب اسی کو پہنچتا ہے۔ اور ہم لوگ اس استاد کو بھول جاتے ہیں جو استاد ہمارا الف با تا والا ہے۔ تو کیا کہا علماء؟ احسان کو بھولو مت، احسان کو یاد رکھو، لیکن بھولنا کسے؟ احسان کرنے کے بعد بھول جانا۔ کئی لوگ حضرت آپ ہی نے تو فلاں مسجد میں ہماری امامت طے کی، ہمیں یاد ہی نہیں، بھول جانا چاہیے۔ آپ ہی نے تو خطابت طے کی، ہمیں یاد ہی نہیں۔ آپ ہی نے رشتہ لگایا تھا، یاد ہی نہیں۔ ہم تو اپنے شاگردوں کو بھی یاد نہیں رکھتے، ضروری بھی نہیں یاد رکھنا۔ کیوں؟ احسان کر دیا تو بھول جانا چاہیے، اسے یاد رکھ لے کو رہنا، ریمائنڈنگ نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کیوں احسان یاد رکھنا یہ لئیم کی علامت۔ لئیم کسے کہتے ہیں؟ انتہائی قسم کا کمینہ احسان کو یاد رکھتا ہے۔ میں نے تجھ پر احسان کیا تھا، کوئی ضروری نہیں اسے احسان کو بھول جاؤ۔
لئیم اسے کہتے ہیں جو احسان کو یاد رکھتا ہے اور اس احسان کا بدلہ زندگی پر وصول کرتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں 3 چیزوں کو بھول جانا چاہیے، احسان کو بھول جاؤ، اور نمبر 2 زندگی میں جو کچھ ہم نے نیک کام کیا بھول جاؤ، اسے یاد رکھو مت، جو بھی سخاوت کی ہے بھول جاؤ، جو بھی خیر کا کام کیا بھول جاؤ، یاد رکھ لے کر نہیں رہنا میں کتنے چلے لگایا، کتنے نمازیں پڑھا، کتنے قرآن پڑھا، جو کیا وہ بھول جاؤ۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، اسے یاد رکھ لے کر نہیں رہنا میں اب تک 1332 3 دن لگایا ہوں، میں اب تک 70 پر 4 چلے لگایا ہوں، یاد رکھ رہا ہے، تو اس سے بڑا احمق تو کوئی ہے نہیں۔ جس نے اپنے نیکی کیا اور اپنے پاس رکھا، اسے دریا میں ڈالا ہی نہیں، اس نے بینک میں جمایا ہی نہیں، پھر اسے وہ نیکیاں ملیں گی کہاں؟ تمام نیکیوں کو بتا کر لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، من کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنے کے بعد اسے احسان جتلا کر باطل مت کرو، اس نیکی کو ختم مت کرو، اس نیکی کو محفوظ رکھو۔ تو نیکی کو تیسری چیز جس کو بھول جانا چاہیے وہ کیا ہے؟ فرمایا مصیبتوں کو بھول جانا چاہیے۔ مصیبت کو یاد رکھتے رہو گے پاگل ہو جاؤ گے۔ جیسے بعض لوگوں کے دماغوں میں کوئی حادثہ چڑھ گیا، وہ حادثہ کو سوچتا رہتا ہے، باپ کا انتقال ہوا، اسی کو صدمہ لے لیا اس نے دل اور دماغ پر، تو پھر کیا ہوگا؟ پاگل ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں بھول ایک نعمت ہے، بھول ایک نعمت ہے، اسے سب بھول جانا چاہیے، لیکن جن چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے وہ کیا؟ عبرت کو نہیں بھولنا چاہیے، نصیحت کو نہیں بھولنا چاہیے، عبرت جو کچھ ہمیں حاصل ہوئی ہے اپنی زندگی میں اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی کو سرکار نے فرمایا المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتين، ایک مرتبہ اسے عبرت مل گئی، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ دوبارہ اسے عبرت ملے۔ ایک بار عبرت مل گئی تو دوبارہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا جس کے ذریعے سے دوبارہ عبرت ملے، دوبارہ وہ ایسی حرکت کی سہبارہ وہ حرکت نہیں کرے گا جس کی وجہ سے سہبارہ عبرت ملے۔ ایک بار عبرت مل گئی تو وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ہم لوگ عبرت حاصل کرنے کے بعد اسے بھولنا نہیں، اسے یاد رکھنا، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ نصیحت یاد رکھنا، ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ تیسری آخرت یاد رکھنا، ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ عبرت، نصیحت، آخرت، ان تینوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ انشاءاللہ بندہ زندگی بھر ترقی کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اس زندگی کو اچھی بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھو اچھے بننے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ کونوا مع الصادقین وارکعوا مع الراکعین واسجدوا مع الساجدین۔ اسی لیے ہمیں نماز کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں گے، نیک لوگوں کی صحبت پاتے رہیں گے، نیک لوگوں کی صحبت پاتے رہیں گے، نیکی پر جمے رہیں گے، نیکی پر جمے رہیں گے، نیکی پر موت آئے گی۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے تو نیک لوگوں کی صحبت سے محروم ہو جائیں گے، نیک لوگوں کی صحبت سے محروم ہو جائیں گے، بد لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے گی، بد لوگوں کی صحبت بدکار بنا دے گی، بدکار بدکاری کے ساتھ موت آنے کی لازم مستلزم ہو جائے گی۔ بدکاری کے ساتھ مر گیا جی، کتنے لوگ ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، شراب پیتے پیتے مر گئے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے، زنا کرتے کرتے مر گئے۔ بم شہر مشہور ہے ایران میں، 2004 میں گیا تھا، بہت بڑا دھماکہ ہوا، ارتھ کویک، پورے ورلڈ کا 3rd ارتھ کویک سب سے بڑا وہ بم میں ہوا۔
جس وقت وہاں کے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جہاں پر بے پردگی، بے حیائی، زنا عام ہو، وہاں زلزلے بھی عام ہوں گے۔ چنانچہ وہاں جس وقت 90% گاؤں نیچے چلا گیا، کتنا نیچے چلا گیا؟ وہ عجیب ارتھ ہے، وہ یوں پھیلا نہیں، پوری زمین نیچے چلی گئی۔ 4 فلور کی عمارت میں 3rd اور 4th فلور رہ گئے، گراؤنڈ 1st 2nd نیچے چلے گئے، زمین کے نیچے۔ لوگوں نے کھود کے، اور عجیب اللہ کا نظام، روڈ کے بائیں طرف گاؤں، ادھر سے آئے تو روڈ کے لیفٹ سائڈ گاؤں، روڈ کے رائٹ سائڈ باغ، بم کے کھجور بہت مشہور ہے، ایرانی کھجور جو ملتے ہیں ڈبے میں، ایرانی کھجور بہت مشہور ہیں، بڑے نرم ہوں گے، ملائم، مسکے کی طرح، جو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ رمضان مبارک میں سفید ڈبے میں کھجور کی تصویر ہوگی، وہ بم ہی سے آتی ہیں۔ بم کے کھجور بہت مشہور ہے ورلڈ میں، اور وہ کھجور کے درخت رائٹ سائڈ ہیں۔ درختوں نے کیا گناہ کیا؟ ایک درخت بھی بنگا نہیں ہوا، ہم نے براہ راست دیکھا، یہ درخت یوں آڑا ٹیڑھا نہیں ہوا۔ پورے روڈ کے بائیں طرف پورا گاؤں، روڈ کے دائیں طرف پورا باغ، باغات پورے کے پورے صحیح سالم، گاؤں پورے کے پورے تباہ ہو گیا۔ روڈ کیا فرق؟ تو اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ گناہوں پر عذابات ہوتے ہیں، درختوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم اسے عذاب کیوں دیں گے؟ جس وقت وہ لوگوں کو نکالا گیا، 90% لوگوں کے بدن پر کپڑے نہیں تھے۔ بے حیائی، یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہ سکون کو نکال دیتا ہے، گناہ خودکشی کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے، گناہ سے خاندان تتر بتر ہو جاتے ہیں، گناہ سے بیوی بچے سب نفرت کرتے ہیں، گناہ سے گاؤں والے نفرت کرتے ہیں، اور گناہ سے اللہ اور رسول بھی نفرت کرتے ہیں۔ گنہگاروں سے اللہ اور رسول نفرت نہیں کرتے۔ اللہ و صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ تو گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگاروں سے نہیں۔ گنہگاروں سے نفرت کریں گے تو ان سے بات کیسے کریں گے، ان سے توبہ کیسے کرائیں گے، ان کو اللہ کے پاس کیسے بلائیں گے، ان کو دعوت کیسے دیں گے، ان کو 3 دن اور 40 دن اور 4 مہینے کی جماعتوں میں کیسے لے جائیں گے، اور ان سے اللہ والوں سے جوڑ کر ان سے رشتہ کیسے جوڑیں گے؟ ہم لوگوں کو گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے، گنہگاروں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ کر دیکھو کیسی زندگی مزے کی گزرتی ہے۔ ہر دن آپ کے دل کے اندر سکون محسوس ہوگا۔ میں جس دن آپ کا آخری دن ہوگا دنیا سے رخصتی کا، آپ کو یہ احساس ہوگا میرا اللہ میرا استقبال کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بھائی؟ کیا کر رہا ہے؟ بولو، اللہ کیا کر رہا ہے ہمارا؟ ارے بولو، زور سے بولو، سونے والے بھی بولو، جاگنے والے بھی بولو، کیا کر رہا ہے اللہ ہمارا؟ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میں دمش نہیں نا جی، کرو گے؟ ایسی زندگی ہم گزاریں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ ہمارا استقبال کرے۔ آ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ تم بھی ہم سے راضی ہو، ہم بھی تم سے راضی ہیں، تم ہمارے تمام احکام سے راضی تھے، ہم بھی تم سے راضی ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، ارے آ جاؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ کیا کرتے تھے؟ یہ ہے ہمارے بندوں کی جماعت، چلے جاؤ اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ نیک لوگوں کی جماعت، صالحین کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، راکعین کی جماعت، ساجدین کی جماعت، خاشعین کی جماعت، صائمین کی جماعت، قانتین کی جماعت، مسلمین کی جماعت، جڑ جاؤ ان کے ساتھ۔ تم لیڈیز ہو ادھر جاؤ، مسلمات میں، قانتات میں، صائمات میں، راکعات میں، ساجدات میں۔
لیڈیز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، جینٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اللہ کے فیصلے ہوں گے آخر میں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، آ جاؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. اب میرے بندے جائیں گے کہاں؟ وادخلی جنتی، یہاں سے وہاں جائیں گے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرم ایک طرف، نیک لوگ ایک طرف. نیک لوگوں کو سب کو اللہ جنت میں بھیج دیں گے. پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول جب الگ ہوں گے کتنے میں کتنے الگ ہوں گے؟ حضور نے فرمایا بدکاروں میں اللہ ہمیں سریے کی حفاظت فرمائے. 999 جائیں گے بدکاروں میں اور ایک جائے گا نیک لوگوں میں. اگر 1000 ہوں گے تو 1000 میں کتنے جائیں گے نیک لوگوں میں؟ بولو بھائی، ایک. 1000 میں ایک. اور 999 کہاں جائیں گے؟ بدکاروں میں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ سب توبہ کریں گے؟ منہ چھل رہا نہیں نا، میں دیکھتے رہتا ہوں کس کس کا منہ ہل رہا، کس کس کا منہ نہیں ہل رہا. اللہ کے گھر میں اللہ سے توبہ کرنا. کس سے توبہ کرنا؟ جو اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتا وہ غیروں کے سامنے معافی مانگ لے کچھ پھرتے رہتا. جو اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرے گا، جو سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ سب کے سامنے جھکے گا. جو ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں اٹھتا وہ سب کے سامنے اٹھے گا. تو اللہ کے سامنے ہم سب جھکائیں، یا اللہ ہم سب تیرے سامنے توبہ کرتے کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے سامنے جو توبہ کرتا ہے، اللہ کسی کے سامنے معافی مانگنے کی نوبت نہیں لائے گا. کیوں؟ وہ اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن. اللہ کے سامنے جو ہاتھ اٹھاتے، کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہم نے سریوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے سب ساتھی نیت کریں، ارادے فرمائیں، عزائم کریں. انشاءاللہ ہم لوگ جب تک زندہ رہیں گے نیک انسان کی طرح زندہ رہیں گے، اور جب مریں گے نیک لوگوں کی طرح مریں گے. تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے. جیسے امام غزالی کہتے ہیں 3 چیزیں تمہارے پاس جب تک رہیں گی تم ہمیشہ عافیت اور راحت کے ساتھ رہو گے. نمبر 1 نیک لوگوں کی صحبت، نمبر 2 نصیحتوں پر اطاعت، نمبر 3 اچھے دوستوں کے ساتھ رفاقت. اچھے دوستوں کے ساتھ رفاقت. اچھے دوست، نیک دوست، جتنے نیک دوست ہوں گے اتنے تم نیک بنو گے. المرء علی دین خلیلی، جتنے بد دوست ہوں گے وہ ہمیں بدکار بنا دیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما، نیک لوگوں کی صحبت ہمیں مقدر فرما، بد لوگوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا، ایک بنا، نیک بنا، ایک بنا. یا اللہ اتحاد و اتفاق نصیب فرما. ہمارے دلوں کو اخلاص والا دل بنا دے، ہماری زبان کو ذکر والی زبان بنا دے، ہماری نظروں کو رحمت والی نظر بنا دے، ہمارے بدن کو صبر والا بدن بنا دے، ہمارے ہاتھوں کو سخاوت والے ہاتھ بنا دے، ہمارے پیروں کو تقوی والے پیر بنا دے. ہمارے یا اللہ بدن زندگی کے ایک ایک لمحات کو تیری اطاعت پر استعمال کر لے. یا اللہ دنیا کے تقاضوں کو سلوٹوں میں پورا فرما. بن بیاہ جو کچھ یا اللہ بن بیاہ لڑکیاں ہیں نیک صالح ہے، یا اللہ لڑکے نصیب فرما. جو لڑکوں کا نکاح نہیں ہوا نیک صالح لڑکیاں نصیب فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے اور بچانے کے اسباب مہیا فرما. ہر طرح کے خیر مقدر فرما،
ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسيئا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔